میں ان کی آمد تشریف آوری پہ علاقہ خصوصاً شادہ لنڈ اور مدرسہ جامعہ ابو بکر صدیق کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت جناب محترم حافظ محمد ابو بکر صاحب المدنی آف کراچی آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں گے، اور آپ حضرات ان کی آمد سے قبل ایک نعرہ بلند کریں۔ بڑا لمبا سفر کر کے حضرت حافظ صاحب تشریف لے آئے اور ان کے سفر کو بھی دیکھنا، آپ نے داد بھی دینی ہے، سبحان اللہ بھی کہنی ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ جاگنے کا ثبوت دیں، جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں وہ پنڈال میں آ جائیں، جتنا بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب پنڈال میں سامنے آ جائیں۔ حافظ صاحب کافی سالوں کے بعد ہمارے ہاں تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر! شان رسالت یہ نہیں، بلند آواز نہ، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، جناب حافظ ابو بکر صاحب مدنی، جناب حافظ ابو بکر صاحب مدنی، نعرہ تکبیر! محترم اور مکرم پیارے دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج غالباً پہلی مرتبہ آپ کے پاس شادہ لان میں میری حاضر ہو رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ کئی سالوں سے رابطے میں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جب تک منظوری نہ ہو تو بندے کی حاضری نہیں ہوتی۔ تو میں ہمارے میزبان مکرم قاری غلام شبیر صاحب، ان کی پوری ٹیم کا، تمام انتظامیہ کا اور تمام ان کی پوری ٹیم کا، انتظامیہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک محفل حسن قرات اور حمد و نعت کا انعقاد کیا۔ دعا گو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک آپ کی حاضری کو اللہ پاک اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ کافی باذوق شوق والے لوگ ہیں، موسم بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کی جو چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں یہ ختم ہو تو میں کلام شروع کروں۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، وہ جو پیچھے حضرات ہیں اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حرکت میں برکت ہے، جزاک اللہ۔ آگے تشریف لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس خلا کو ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا۔ ویسے بھی امت میں بہت گیپ ہو چکی ہے، تو اس گیپ کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے بھائی۔ آگے آگے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بھی قریب ہو جائیں، قریب نہیں۔ مجھے کچھ کلاموں کا حکم ہمارے میزبان کی طرف سے ہے اور کچھ فرمائشیں ہیں۔ بہرحال میرے بعد بھی مہمانوں کی ایک لسٹ ہے، تو میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر کلام کو سمیٹوں گا دوسرے کا خیال کرتے ہوئے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آخر تک دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں گے سبحان اللہ۔ تو بلا تمہید کلام کا آغاز کرتا ہوں حمدیہ کلام سے۔ حمد باری تعالیٰ کا حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، جس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ بلند آواز سے مل کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ آپ کو کوئی شعر اچھا لگے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدا بلند کرتے رہا کریں گے تو محفل کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے اعمال میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں انشاءاللہ، مل کے پڑھیں انشاءاللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں محبت سے۔ سب کا خالق ہے اللہ، سب کا خالق ہے اللہ کے اگر شہادت کی انگلی آپ سب مل کے بلند کریں گے تو بہت لطف آئے گا آپ کو۔ آپ اس کا واجب کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ، مین ماسٹر مائنڈ۔ سب کا خالق ہے اللہ، سب کا مالک ہے اللہ، حاکم و رازق ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے سب
سب کا خالق اللہ. دل کھول کے رکھیں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. سب کا خالق ہے اللہ, سب کا مالک ہے اللہ, حاکم و رازق ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھئے سب کا خالق ہے اللہ, سب کا مالک ہے اللہ, حاکم و رازق ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو پڑھئے حسبی ربی جل اللہ, فی قلبی غیر اللہ, پیارے محمد صلی اللہ. اس کلمے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آپ دائیں ہاتھ اٹھا کے کلمے کو بلند کر کے فضا کو معطر کر دیں. سب کا خالق ہے اللہ, سب کا مالک ہے اللہ, حاکم و رازق ہے اللہ, لا الہ. سب کے ہاتھ بلند ہو. لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, فی قلبی غیر اللہ. پیارے محمد کے ہاتھ اٹھانا ہے, پیارے محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھئے حسبی ربی جل اللہ, قلبی غیر اللہ, پیارے محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. میں پڑھ رہا ہوں اس میں آپ چلائیں. حاصل بھائی آپ اچھا چلا رہے ہیں, اسی طرح چلا. پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. کون ہے وہ جس نے کیا یوسف کو زندہ سے رہا. پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. کون ہے وہ جس نے کیا یوسف کو زندہ سے رہا. دل کے اندر, دل کے اندر راستہ بنا. سبحان اللہ. کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مصرے پہ انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں کے واقعات ہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ. دوبارہ مصرع پڑھ رہا ہوں. پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. جب میں کہوں یونس کو زندہ رکھا, آپ نے کہنا ہے وہ اللہ ہے. آپ اٹھا کے کہنا ہے پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. کون ہے وہ جس نے یہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا. پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا. کون ہے وہ جس نے یہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا. دل کے اندر, دل کے اندر رستہ بنا, اور دل کے اندر راستہ بنا.
شکر موسیٰ پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ سبحان اللہ گلیوں میں چوباروں میں صحرا میں گلزاروں میں تو ہی نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں گلیوں میں چوباروں میں صحرا میں گلزاروں میں نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں تیری مرضی ہو تو خدا تیری مرضی ہو تو خدا تیرے رضا سے اے مولا زہر بھی بن جاتا ہے دوا لا الہ الا اللہ جس کا توحید میں ایمان ہے عقیدہ ہے توحید ہی بیٹھا ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں کلمے کو بلند کر کے ہاتھ اٹھا کے تیری مرضی ہو تو خدا تیرے رضا سے اے مولا زہر بھی بن جاتا ہے دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھئے حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ پیارے محمد دیکھ کے ہاتھ اٹھائیں گے پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ نے رب سے ضد کی موسیٰ نے رب سے ضد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا موسیٰ نے رب سے ضد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے آئی پھر یہ صدا موسیٰ نے رب سے ضد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے آئی پھر یہ صدا جب حق جلوہ گر ہوا جب حق جلوہ گر ہوا ہوش و خرد موسیٰ کا گیا بول تڑپ کر یہ موسیٰ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھئے حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ آپ اٹھا کے پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھئے اسٹیج والے حضرات آخر پڑھے تو بات بنے گا آپ تو مین انجن ہیں یہ سارے بوزی ہیں آپ مین انجن ہیں آپ کا ذوق دیکھیں ان کا ذوق بنے گا ذرا ذوق بنائیے حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جب نعرہ نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا جب نعرہ نمرودی میں جب نعرہ
सुभान अल्लाह। जब नारे नमरूदी में इब्राहिम को डाला गया, सारे आलम ने असद ईमानी मंजर देखा। क्या मंजर देखा? आतिश भी गुलजार हुई, अरे आतिश भी गुलजार हुई, और नमरूद की हार हुई। आतिश भी गुलजार हुई, और नमरूद की हार हुई। बोल तड़प के खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पढ़िए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा। जिसका खाली मालिक अल्लाह है, एक दफा दाएं हाथ उठाए। सबका खालिक है अल्लाह, सबका मालिक है अल्लाह, बोलो सबका खालिक अल्लाह, सबका मालिक है अल्लाह, हाकिम व राज़िक़ है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। अच्छा ये बताइए कौन कौन मदीने जाना चाहता है? सारे जाना अल्लाह के वली दुआई कर सकते हैं भाई। ये नूरानी मजलिस से दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह इस महफिल की बरकत से सबको इसी साल मदीने की हाजिरी नसीब करे। और जो आहिस्ता बोलेगा वो 2030 में जाएगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मदीने जाना चाहते हैं सब माशाअल्लाह, तो मदीने जाने के लिए खुदा से मांगना है और साथ में मिलकर मांगना है। यूं दोनों हाथ उठा के पुकारे एक दफा, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। मुझे दिखा दे मदीना बस की घड़ी के लिए। मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी, एक लम्हा, एक मिनट में नसीब हो जाए तो काम बन जाए। मैं दोबारा मसला पढ़ता हूँ, मैं कहूँ मुझे दिखा दे मदीना, आप कहेंगे हाथों को बुलंद करेंगे अल्लाह बस एक घड़ी के लिए। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। जरा मिलकर बोलो मेरे खुदा मेरे खुदा, पढ़िए मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। एक हाथ उठा के मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। रसूल पाक से जाकर सवाल कह देना, रसूल पाक से जाकर रसूल पाक से जाकर
बेकरारी को मिटा दे कहे सुभान अल्लाह, और बोल नवाज के सुभान अल्लाह। दोबारा मिसरा पढ़ रहा हूँ। रसूल बात से जाकर, रसूल बात से जाकर सवाल कह देना, रसूल बात से जाकर सवाल कह देना। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, जिस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। दीवानगी पे मेरे, दीवानगी पे मेरे, दीवानगी पे मेरे, दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अगले वाले, दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अगले वाले। क्यों 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 रास्ता तेरी गली का, रास्ता तेरी गली का, पूछा तेरी गली में, रास्ता तेरी गली का, पूछा तेरी गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, जलवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मन्नत की आपने हाथ धरा है, जलवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। रसूल पाक से जाकर सवाल कह देना, मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए, और मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए। जरा मिल के बोलो मेरे खुदा, मेरे खुदा, पढ़िए मेरे खुदा, मेरी आँखों की जिंदगी के लिए, मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर है ये, अंधेरे टिक नहीं सकते। मदरसे का प्रोग्राम है भाई, सालाना प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? अल्लाह का कलाम, कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है, अल्लाह का कलाम। आइए आज आपको मैं बताता हूँ किस नूर को हमें मानना चाहिए, किस नूर का एहतराम करना चाहिए, किस नूर की बात कर रहा है। ये नूर जिस घर में हो वहाँ पर अंधेरे टिक नहीं सकते। लिखते हैं अंधेरे टिक नहीं सकते, ऐसा नूर है ये, अंधेरे टिक नहीं सकते, ऐसा नूर है ये। नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, नादान नबी का जो, नादान नबी का जो, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में। आज की महफिल का पैगाम भी यही है, उस महफिल का फायदा क्या है जिसमें कोई पैगाम ना हो, कोई मकसद ना हो। मकसद क्या है? जुबानी कलामी इश्क का दावा करने से कुछ नहीं बनेगा, आमली जामा भी पहनना चाहिए। मैं दोबारा मिसरा पढ़ रहा हूँ। सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में। क्या आप किसी रत का उन्वान नहीं पढ़ते? क्या आप किसी रत का उन्वान नहीं पढ़ते? अंधेरे टिक नहीं सकते, ऐसा नूर है ये, अरे कलाम पाक पढ़ोगे में रोशनी के लिए। सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पाक की तिलावत करेंगे करोगे इंशाअल्लाह। कलाम पाक पढ़ोगे में रोशनी के लिए, जरा मिल के बोलो मेरे खुदा,
طلبہ سے لے رہے ہیں اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرما ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کو پکاریے میرے خدا میرے پڑھیے میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اور یہ آرزو آخری مصرع اس کلام کا پڑھ رہا ہوں یہ آرزو یہ آرزو یہ آرزو یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ روزے کی یہ آرزو یہ آرزو یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ روزے کی الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے اللہ کرے ہمیں مدینے کی موت نصیب ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا جو یہ تو مگر پیدائے حل حل سبحان اللہ الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے جنون عشق احمد جنون عشق احمد جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے نبی کے چاہنے والوں میں ہمارا بھی اگر یہ تمنا رکھتے ہیں نا میں دوبارہ یہ مصرے کو ریپیٹ کر رہا ہوں جب میں کہوں نبی کے چاہنے والوں میں تیرا پھر ہر شخص بولے گا یوں اللہ نام ہو جائے آپ اٹھا کے بولنا ہے الہی چاہے سارا سر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا نبی کے چاہنے والوں میں تیرا نبی کے چاہنے والوں میں اپنا نام ہو جائے یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی لگاؤں اپنے آنکھوں میں روشنی کے لیے لگاؤں اپنے آنکھوں میں روشنی کے لیے زمین پہ بولو میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی میں نے ذکر صحابہ ہی کو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے شہید ناموں سے صحابہ ناموں سے رسالت میرے محسن و مربی میرے مرشد میرے روحانی والد میرے مہربان حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے کیوں شہید کیا ہوتے بھائی کیا دشمنی تھی ان سے کسی کو کیا دشمنی تھی کسی کا پیسے دینے تھے قرض دینے تھے جائیداد کے معاملات تھے تو کیا تھا معاملہ کیا تھا اب یہ شعر پڑھ رہا ہوں کلام پڑھ رہا ہوں اور میں ان کی دل کی انشاءاللہ جو تڑپ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ بھی ذرا اس ذوق میں بیٹھے کلام کو سنیں کہ میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر آپ
آپ یوں کہیں گے صحابہ ہاتھ اٹھا کے میں نے ذکر صحابہ 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 ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ آپ کہتے رہے آج کھائی کے خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے سب کے ہاتھ بلند ہو ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر میں نے ذکر اینج نہیں ہاتھ میں چھپ کے کہنا ہے میں نے ذکر میں نے ذکر میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے یعنی یہ سب کے مولا ابو بکر ہے صدیق کا موقع کرے سبحان اللہ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے سب سے پہلے خلیفہ آپ کہتے ہاتھ اٹھا کے ابو بکر ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے یعنی یہ سب کے مولا ابو بکر ہے ان کا رتبہ بڑا ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سبحان اللہ دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا آتے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا آتے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا وہ عمر ہے وہ عمر ہے وہ عمر ہے مراد حبیب خدا وہ عمر ہے مراد حبیب خدا وہ عمر ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے سارے وہ عمر ہے مراد حبیب خدا وہ عمر ہے مراد حبیب خدا وہ عمر ہے مراد حبیب خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ہاں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے وہ عثمان داماد خیر الورا عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے وہ عثمان داماد خیر الورا کہتے سبحان اللہ عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے وہ عثمان داماد خیر الورا عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے وہ عثمان داماد
خلافت راشدہ اچھا یار خلافت راشدہ خلافت راشدہ. اب جو اس کلام کا تین دو مصرے باقی لوگ کہتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلے کہ حق کون ہے باطل کون ہے حق کون ہے باطل کون ہے اور فرق کیسے محسوس کروں اس کا ظاہری شکل کیا ہے. بہرحال میں مکمل منسوخ سے تو نہیں کہہ رہا لیکن شاعر کا جو پیغام ہے اس کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ یہ مصرع سنیے گا آپ کو حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ذرا کہہ دو سبحان اللہ اور بولنا بس کہہ دو سبحان اللہ. فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا اس کے سائے سے شیطان کرتا رہا. فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا اس کے سائے سے شیطان کرتا رہا. پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا عمر کے سبحان اللہ. پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا. اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے. شان والا ہے زیدی شان والا ہے مدنی میرا مرتضی شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا. علی کا پیر علی کو اپنا پیر مانتا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے اور بولو بس کہے سبحان اللہ. شان والا ہے مدنی میرا مرتضی شان والا ہے مدنی میرا مرتضی شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا. مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا ارے مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا مصطفیٰ نے جسے اپنا آپ ہی کہے گا ہاتھ اٹھا کے اپنا بھائی کہا. مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا مصطفیٰ نے جسے مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر یا صحابہ کہے پورے صحن میں پورے حال میں گونج پیدا کر دے. یہ جو ایریا ہے معطل ہو جاتا ہے. میں کہوں میں نے ذکر آپ یوں منہ بنا کے کہیں گے صحابہ میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر میں نے ذکر میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. عشق کے رنگ میں رنگ جائے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جو ایک ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ چھٹلا نہیں سکتے. ہر ایک مومن کی ہے ماں یار مومنوں کی ماں کہا گیا. کس کی ماں کہا گیا ہے اور مجھے یقین ہے سارے مومن تشریف فرما ہے. امہات المومنین کی محبت میں میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ عائشہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں یہ کلام مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ چھٹلا نہیں سکتے. یوں کہنا ہے جھٹلا نہیں سکتے سب نے کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے. ہر ایک مومن کی ہے
छुटका नहीं सकते, बुरा जो माँ को कहते हैं, बुरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते, बुरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते, बुरा जो माँ को कहते हैं, जिसका ईमान है यूं कहना वो जन्नत पा नहीं सकते, बुरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते। सुभान अल्लाह, नबूवत खत्म है मेरे, नबूवत खत्म है मेरे, नबी हज़रत मुहम्मद पर, नबूवत खत्म है मेरे, नबी हज़रत मुहम्मद पर। हाथ उठाना है किसी से पास मैसेज है, मैसेज क्या मैसेज है? रसूल अल्लाह से जिनको मुहब्बत है, अकीदत है, रसूल अल्लाह से जिनको जिनको मोहब्बत है, जरा हाथ उठाएगा। रसूल अल्लाह से जिनको मुहब्बत है, अकीदत है, रसूल फजीलतों के बाब में सिद्दीक लाजवाब है। सिद्दीक सारे बोलते रहे, सिद्दीक सारे बोलते रहे, सारे बोले सिद्दीक। यूं कहना है लाजवाब। दो तीन शान पढ़ा इसका नाम थी शान सिद्दीक अकबर पर। फजीलतों के बाब में सिद्दीक लाजवाब है, फजीलतों के बाब में सिद्दीक लाजवाब है, अजीमतों के बाब में सिद्दीक लाजवाब है, अजीमतों के बाब में सिद्दीक लाजवाब है। उमर अली अली सभी तो लाजवाब है, मगर उमर अली अली सभी तो लाजवाब है, मगर अकीदतों के बाब में सिद्दीक लाजवाब है।
عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے صدیق لاجواب کے ہاتھ اٹھانا ہے عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے نبی کے بعد ساری کائنات میں سنو نبی کے بعد ساری کائنات میں سنو بلندیوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے بلندیوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے اللہ اکبر وہ زندگی میں ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے مصطفیٰ کا ہم سفر سب نے ہر حال گنا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے کہ تربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے کہ تربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے مدارس کا پروگرام ہے شان مدارس کا یہ نظم جو میں نے جامعہ رشید کراچی کے زیر انتظام میں استاد صاحب کے حکم پر حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب کے حکم پر پڑھا تھا چند اشعار پڑھے مولانا شبیر صاحب کی طرف سے حکم ہے آپ آگے بھی پڑھیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ذرا کہیے سبحان اللہ اور بولانا بس کہ سبحان اللہ جس دل میں مدارس کی محبت ہے ذرا گجوٹ کرے سبحان اللہ بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد پاکستان مدرسوں سے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے میری شان مدرسوں سے میری پہچان ہے میری شان یار یوں کہتے کہ مدرسوں سے ان مہمانان رسول کی محبت ہے بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد پاکستان مدرسوں سے میری شان اسے میری پہچان مدرسوں سے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے جب مسجد سے سمت چلے گا قوم کا ایک بچہ اور جب مسجد سے سمت چلے گا قوم کا ایک بچہ جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا سینے میں ہوگا پیدا تو کانپ اٹھیں گے دشمن کی شیطان مدرسوں سے ارے کانپ اٹھیں گے دشمن کی شیطان مدرسوں سے اب تک ہے آباد پاکستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے میری پہچان مدرسوں سے مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے ہاتھ اٹھا کے دو انشاءاللہ سب کہہ دو انشاءاللہ مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے زندہ رہیں گے ایک ایک لفظ تو دل میں بسانے والے یہ دل میں بسانے والے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے اب تک ہے آباد پاکستان مدرسوں سے ہے میری شان
بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے اب تک رہا یہ پاکستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے. میں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. ماشاءاللہ قاری وقت صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے بعد فخر القرآن نجم القرآن قاری محمد ادریس حاسس صاحب کا مفریض ہوں بھی اپنا خوبصورت انداز میں اللہ پاک کے کلام کی تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ. آخری کلام مولانا مفریض صاحب کی طرف سے بہت فرمائش ہے. یہ فرمائشیں بہت ساری ہیں. اگر مجھے کبھی وقت پہ اگر ٹائم ملا تو میں ضرور آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیزیں ہیں دنیا بھول گیا کیا چیزیں ہیں دنیا. خانہ کعبہ کی محبت میں اللہ کے گھر کی محبت میں دایاں ہاتھ اٹھا کے پڑھو. اللہ سب سے جب اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی بڑائی کی بات ہے تو ہاتھ آپ کے بلند ہو سب کے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس بات دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھوپ میں اظہار تمنا بھول گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بھائی